کہ کہتا ہے تم ننگے سر جا رہی ہو؟ کہتی روز جاتی ہیں۔ کہتا تمہیں اللہ کا حکم نہیں سنا گیا؟ کہتی نہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والیوں اور مسلمان عورتوں کو بتاؤ اوڑھنی اوڑھا کریں۔ اب اس مائیوں کے دل کے اندر سے یہ نہیں تھا ہے اب کیا ہوگا، ادھر تھا ہاں۔ بیٹھ گئی، کہتی اس گھر میں اس گلی میں میرا گھر ہے جہاں دوپٹہ لیا۔ دوسری مثال سناتا ہوں، بھائی بن کعب بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شراب پی رہے تھے، اس لیے کہ منع نہیں ہوئی تھی ابھی۔ ایک دم بچہ باہر سے کھٹکا کے کھڑکی کہتا ہے چاچو یہ جو تم پی رہے ہو یہ نجس ہے۔ کان میں لفظ نجس آیا، دل کو لگا اس طرح جس طرح پخانا اور پیشاب نجس ہے۔ پھینک دی، برتن بھی توڑ دیے کہ یہ بھی نجس ہیں، بیچ کر مال نہیں کمایا کہ وہ بھی نجس ہوگا۔ یہ تھا پیری مریدی، یہ تھا طریقہ۔ اور ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں ہم کہ ہماری تگ و دو کے بغیر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وارثین کے ساتھ ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا یہ گناہ ہے لیکن دل کو گناہ نہیں لگتا تھا۔ ہمیں پتہ تھا یہ حکم پورا کرنا ہے لیکن اندر مانتا نہیں تھا اس کو۔ اس نسبت نے لمحے نہیں لگائے، سیکنڈوں کے کروڑویں حصے کے اندر اس دل کے اندر میں ہاں کروا کے رکھا۔ اس لیے شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند فرماتے ہیں طریقہ ما طریقہ صحابہ است۔ بعین ہی اگر ہم اپنے آپ پہ غور کریں تو ہمارا ایک دوسرے سے تعلق رحماء بینہم والا اور اللہ کے احکامات کے خلاف شدہ علی الکفار والا جو ہے، یہ ہمارا سیفیوں کا یہ ادنا سا حرکت ہمارے اندر جو آتی ہے ہمارے کردار میں، یہ خیرات ہے ان لوگوں کی۔ اس خیرات کی برکت ہے کہ آج 1400 کم و بیش سالوں کے بعد وہ دین کی اصل شکل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس نے ہاں کی ہے تو سر سے پاؤں تک سنت مطہرہ ہمارے ظاہر میں بھی آ گئی اور ہمارے باطن کے اندر خلق کے اندر بھی آ گئی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس لیے ہم ان احسان ادا نہیں کر سکتے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو ہمارے لیے یہ شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس طرح اس محبت میں ہم ڈوب جائیں جس محبت میں وہ پہلے لوگ جو تھے اصحاب وہ ڈوبے تھے، اس محبت کے اندر ڈوبے تھے، تو رب نے ان کے اوپر اسی وجہ سے خسارے سے نکالتے ہوئے انہیں کہا 14-15 مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ ابھی ہمیں اللہ کی رضا لینی ہے تو ہمیں بھی یہ محبت اپنے شیوخ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے شیوخ کے ساتھ ہماری یہ محبت اتنی کامل ہونی چاہیے کہ محبت ہو، یہ نہیں کہ پیارے لگتے ہیں، پیارا لگنا اور بات ہے اور محبت کرنا اور بات ہے۔ پیارے بہت دنیا چیزیں لگتی ہیں لیکن جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ناراضگی کبھی برداشت نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کی ناراضگی کسی دنیا کے امور کے لیے نہیں ہوگی، یہ ناراضگی اس بات پہ ہوگی کہ تو شریعت مطہرہ سے ہٹا ہوا ہوگا تو ناراضگی ہوگی۔ اس لیے ہمارے لیے ان کو خوش رکھنے کی ضرورت، ناراضگی سے بچنے کی ضرورت اس ذکر کے برکت کے ساتھ، شریعت مطہرہ کے ساتھ جڑے رہنے کے ساتھ ہے۔ اب قلب کے اندر میں ذکر آ جانا بڑی بات نہیں، میرے مرشد کریم اکثر بات بتایا کرتے ہیں کہ نعمت کھا لینا بڑی بات نہیں، ہضم کرنا بات ہے۔ اب ذکر آ بھی گیا ہے لیکن اندر سے طبیعت پوری اچاٹ نہ ہو تو پلٹا کھاتا ہے قلب۔ قلب کا معنی ہی ہے پلٹنے والا۔ جب یہ صحبتوں میں بیٹھتا رہتا ہے تو دائرہ اصل کا نور اس کے ساتھ آتا ہے، کچھ استقامت آتی ہے، پھر اس کا نفس اس کے اندر راغب ہو جاتا ہے، وہ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ کا وہ خود ذکر میں آتا ہے، اللہ کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، ان احکامات پہ راضی ہوتا ہے، اس کو اندر اطمینان ملتا ہے، پھر یہ اس کے اوپر راضی ہو کر اس کی مرضی والا بنتا ہے۔ پھر جن عناصر سے بنا ہے جب وہ بھی سیکل ہو جاتے ہیں تو پھر قلب کا پلٹنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، میرے پاس ثابت قدم دل لے کر آ جو بدل نہ جائے۔ ہمارے تو یہ حالات ہوتے ہیں کہ ذرا سی بات ہماری مرشد کے ساتھ طبیعت پہ بوجھ دے لے تو پیکج ملتا ہے ہمیں، تو ہم
لوٹوں کی طرح کبھی ادھر گئے تو کبھی ادھر گئے. یہ نسبت ایسی نصیب والی نسبت ہے کہ اس کی پوری دنیا کے اندر کہیں بھی مثال نہیں ہے. ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اس لیے ان نفوس قدسیہ کو جو ہمارے سامنے ہے, ہمارا تو ان کے قریب آنا بھی اور ان لوگوں کا ہمیں دیکھ لینا بھی ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے. اس لیے ہم اس احسان کو ادا نہیں کر سکتے. ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں قبول کیا. اللہ کرے کہ ہم سب کی جو ہے توڑ چڑھ جائے. اللہ پاک ہمیں یہ ان کی پیاری پیاری نظریں ہمارے اوپر خوشی والی چڑھتی رہیں تو ہمارے من بھی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے اندر میں داخل ہوتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے شہزادہ سلسلہ سیفیہ پیر طریقت راہبر شریعت کشتہ عشق و محبت حضور قبلہ کرنل محمد سرفراز محمدی سیفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. اسی دوران آپ نے دیکھا عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ نگاہ مرشد حضور قبلہ حضرت میاں محمد حنفی السیفی دامت برکاتہم القدسی